آقا علیہ السلام دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ ذرا تصور فرمائے، جس مہینے کو اللہ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہو، جس ماہ رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہو، اور اس مہینے کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی ہو، تو اس مہینے کی حرمت کے کیا کہنے، اس مہینے کی برکت کے کیا کہنے۔ گویا 2 مہینے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کا بگل بجاتے اور صحابہ اکرام کو اور اپنی امت کو آگاہ کرتے کہ اب تو رمضان قریب آ رہا ہے، تیاری اپنی شروع کرو، رمضان کی آمد سے پہلے ابھی سے رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، رمضان میں دور دراز کا سفر نہ کرو، اگر سفر تمہیں کرنا ہی ہے اب وقت ہے اپنا سفر پورا کرو، رمضان کو عبادت کے لیے خالص کر لو۔ اللہ کے نبی کا گویا یہ پیغام ہے، 2 مہینے پہلے سے ہی اپنی امت کو آگاہ فرما دیا کہ رمضان آنے والا، اس لیے ابھی سے رمضان کی تیاری کرو، رمضان کے لیے جو کچھ تم استعداد کر سکتے ہو اس کے لیے تیاری کر سکتے ہو، ابھی سے اس کا خیال کرو۔ اور آقا علیہ السلام دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ ذرا تصور فرمائے، جس مہینے کو اللہ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہو، جس ماہ رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہو، اور اس مہینے کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی ہو، تو اس مہینے کی حرمت کے کیا کہنے، اس مہینے کی برکت کے کیا کہنے۔ خدا کی قسم، جو حرمت اور تقدس مہینے کو حاصل ہے، جو برکت اس مہینے کو حاصل ہے، ہم مسلمان اس سے غفلت کا شکار ہیں۔ اگر ہم اس مہینے کی وہ حرمتیں، وہ برکتیں جو اللہ پاک نے اس میں رکھی ہیں اور اپنے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے رکھی ہیں، اگر اس کو جان جائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دل میں ارادہ کریں، ہماری مسجدیں مصلیوں سے بھری ہو جائیں گی، ہمارے گھر نماز سے آباد ہو جائیں گے، ذکر و اذکار سے آباد ہو جائیں گے۔ جو برکت اللہ کے خزانے سے اس مہینے میں ملتی ہے، آپ بھی اندازہ لگائیں، میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا کی ہو اور اس مہینے میں برکت نہ ہو، خدا کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں رکھ دی، اس سے جو آپ کی انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے، سارا مجمع اس سے سیراب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی مبارک خدمت میں دودھ کا جو ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ جاؤ صفہ میں جتنے صحابہ ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، 70 کی تعداد صحابہ اکرام کی صفہ اس مدرسے میں پڑھتی تھی، اللہ کے نبی کے بلانے پر سب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو وہ لوٹا دیا، وہ پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ سب کو باری باری پلاؤ، سب بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سب کے قریب لے جاتے، پیالہ ہاتھ میں تھماتے، ہر صحابی اسے لیتے، خوب سیر ہو کر پیتے۔ اس طرح وہ پوری جماعت صحابہ کی ایک چھوٹے سے دودھ کے پیالے سے سیراب ہو گئی۔ آخر میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا، اے ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ ابو ہریرہ بھوک سے نڈال تھے، راستے میں بھوک کی وجہ سے لیٹ چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ لیا، سیر ہو کے پیا، پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، اور حضرت ابو ہریرہ نے پیا، پھر سیر ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا اور پیو، پھر سیر ہو گئے۔ اب فرمانے لگے یا رسول اللہ اب تو میں نہیں پی سکتا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پیالہ آ جائے، اتنی برکت ہو جائے، آپ کے انگلیوں کو، آپ کے انگلیاں برتن میں رکھ دی جائیں اور اس سے پانی کے چشمے پھوٹ جائیں، ایسی برکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں کی، آپ کی مقدس ذات کی، آپ کی ذات اقدس کی، آپ کے لیل و نہار کی، آپ کے ماہ و سال
साल की ऐसी बरकतें, खुदा की कसम कितने मुरब्बी दुनिया में पैदा ना हुए, लाखों हजारों करोड़ों की तादाद में पैदा हुए, और उन मुरब्बियों में अंबिया अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जमात भी जो है, उन्होंने भी जमाना पाया, उन्होंने भी लोग पाए, उनकी भी तो कौमें थी। बताएं किस कौम में अल्लाह ने बरकत रखी है, किस उम्मत में बरकत रखी है। आज भी अगर किसी का दीन पूरी अपने आब और ताब के साथ दुनिया में बाकी है, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर इस मुबारक दिन में, इस मुबारक जगह पर बैठ कर कहता हूँ, खुदा की कसम वो आपका लाया हुआ दीन ही है जो आज तक महफूज है, वरना हर मजहब में तहरीफ हो गई, तब्दीलियां लोगों ने कर दिया, शिर्क की आमेज़श हो गई, दीन को बदल डाला, आसमानी किताबों को बदल डाला। आप गवाही देंगे, कुरान ही वो किताब है जिसमें एक आयत की तब्दीली ना हो सकी, एक वाक़ये की तब्दीली ना हो सकी, एक हर्फ की तब्दीली ना हो सकी, एक हरकत की तब्दीली ना हो सकी। क्यों? अल्लाह के नबी का लाया हुआ, आप पर नाजिल करदा ये कलाम और बरकतों वाला कलाम है, और अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी दी है। तो मुझे अर्ज करना ये है, जो चीज हमारे नबी को मिली वो बाबरकत, और उसकी बरकतें हमेशा के लिए